بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں برکت فرمائی۔ اس میں بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا ہوئی اور اولاد آدم پھیل کر بہت زیادہ ہو گئی۔ اولاد آدم کی بہت سی بستیاں تھیں، انہوں نے بہت سے گھر بنائے، وہ کھیتی باڑی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ تمام لوگ اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، وہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے۔ یہ بلا شیطان کو کیسے پسند آتا؟ شیطان اور اس کی اولاد کیسے خوش ہو سکتے تھے کہ لوگ ایک ہی اللہ کی عبادت کریں اور ایک ہی امت بن کے رہیں اور آپس میں کوئی اختلاف نہ کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا اولاد آدم جنت میں چلی جائے گی اور ابلیس کی اولاد آگ میں جائے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے سوچا سید آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا اور اپنی رحمت سے دور ہو گیا۔ کیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے اپنا بدلہ نہیں لے گا؟ کیا وہ انہیں اپنے ساتھ آگ میں لے کر نہیں جائے گا؟ یہ ضرور ہوگا۔ شیطان نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف مائل کرنے کا پروگرام بنایا اور وہ آگ میں داخل ہوں، وہ کسی طرح بھی جنت میں نہ جا سکیں۔ شیطان کو معلوم تھا اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ چاہے وہ کسی کو بھی معاف کر دے۔ شیطان کا یہی منصوبہ تھا کہ انہیں شرک کی دعوت دے کر انہیں جنت سے ہٹایا جائے۔ لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، انہیں شرک پر لگایا جائے۔ اس نے سوچا اگر وہ لوگوں کے پاس جا کر یہ کہے گا کہ لوگوں اللہ کی عبادت نہ کرو بلکہ بتوں کی عبادت کرو، یہ سن کر وہ لوگ لعن طعن کریں گے اور اسے ماریں گے۔ لوگ کہیں گے اللہ کی عبادت ہم اپنے رب کے ساتھ شرک کسی کو نہیں کریں گے، کیا ہم بتوں کی پوجا کریں؟ شیطان مردود، تو خبیث شیطان ہے۔ لیکن شیطان نے ایک راہ لی، اس کے ذریعے وہ لوگوں کی سوچ بدل سکتا تھا۔ نیک لوگ اللہ سے ڈرتے، ان کی دن رات عبادت کرتے تھے اور ان کا ذکر کرتے تھے، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ شیطان کو یہ بات معلوم تھی۔ جب یہ صالحین فوت ہو کر اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے تو کہنے لگے کہ فلاں فلاں کیسا تھا، وہ کیسا تھا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، وہ بہت نیک لوگ تھے، وہ تو اللہ کے ولی تھے۔ جب وہ دعا کرتے اللہ قبول کر لیتا اور جب سوال کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں پوری فرما دیتا۔ شیطان نے کہا تم ان کو روزانہ دیکھ سکتے ہو، ان کی تصویریں بنا لو۔ لوگوں کو یہ بات بہت پسند آئی اور لوگوں نے ان کی تصویریں بنانا شروع کر دی، وہ ہر روز انہیں دیکھ لیتے۔ لوگ تصویروں کی مورتیاں بنانے لگے۔ انہوں نے نیک لوگوں کی بہت سی مورتیاں بنا کر اپنے گھروں اور مسجدوں میں رکھ لی۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ وہ جانتے تھے یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں، یہ پتھر ہیں جو نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی وہ روزی دے سکتے ہیں۔ ان میں جب بھی کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی مورتی بنا لیتے اور اس کا نام بھی رکھ لیتے۔ وقت گزرتا گیا، بچوں نے اپنے بڑوں کو ان مورتیوں سے برکت حاصل کرتے ہوئے دیکھا۔ اولاد والدین سے ایک قدم آگے نکل گئی، وہ ان مورتیوں کو سجدہ کرنے لگے، ان سے مرادیں مانگتے اور اس طرح یہ بت معبود بن گئے۔ لوگ جس طرح اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے اب بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر سخت ناراض ہوئے اور انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اللہ نے انہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ انہیں اس کے لیے اس لیے روزی دی تھی کہ ان کے ساتھ شرک کریں، اللہ تعالیٰ کی زمین پر چلتے ہیں اور اس کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا رزق کھا کر اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے، یہ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر سخت ناراض ہوئے، اس نے بارش روک لی، رزق تنگ کر دیا، فصل اور نسل کم پڑ گئے۔ ان تمام مصائب کے باوجود انہوں نے عقل استعمال نہ کی اور نہ ہی توبہ کی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔